إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس امت کے بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے عظیم صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے، کسی اور نبی کو ایسے صحابہ میسر ہی نہیں آئے. جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو چند لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل نے اتنا ستایا کہ تنگ آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے موت چاہیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو انجیل کی روایات ہے ان کے مطابق انہی میں سے ایک آدمی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، گرفتار کروایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں، ان کے صحابہ ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہوں، ان میں سے بعض کا طرز عمل تو زندگی میں ہی نہایت نامناسب تھا، اور اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے انتقال کے بعد ان کی شریعت کا بھی کما حقہ دفاع نہیں کیا. اگر آج تورات محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، تو اس میں بہت زیادہ حصہ اس چیز کا بھی ہے کہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اس کے برعکس ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام کی ہر طرح کی خدمت کے لیے آگے ہر طرح کی جانثاری ہے، ہر طرح کی فداکاری ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے اس دین کو ہمارے پاس مکمل پہنچایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وجود کو لوگوں کے لیے امان قرار دے دیا. فرمایا جب تک یہ آسمان پہ ستارے قائم ہے قیامت نہیں آئے گی، اور فرمایا جب تک میں موجود ہوں تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور آگے چل کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور جب تک میرے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے امت پہ قیامت نہیں آئے گی.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب تک وہ موجود ہوں گے امت کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو فتح نہیں ہوگی، فیقال لہم، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں صحابی موجود ہے۔ فیفتح لہم، تو اللہ تعالیٰ پھر صحابی کی وجہ سے انہیں فتح عطا فرما دے گا۔ اور یہ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہم ہے، صحابی کو دیکھنے والے کا کتنا مقام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ایک وقت آئے گا لوگ پھر جہاد کے لیے نکلیں گے تو فتح نہیں ہوگی، جنگ نہیں جیت رہے ہوں گے، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی صحابی رسول تو دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، حل فیکم من رآ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب صحابی تو موجود نہیں ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، کیا کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے صحابی رسول کی زیارت کی ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں ہاں، ابھی ایسی ایک شخصیت موجود ہے جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فیفتح لہم، اللہ اس بندے کی وجہ سے انہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمتیں، ان کی خوبیاں دین کی خدمت کی وجہ سے ہے، کیونکہ جتنی خدمت انہوں نے دین کی کر دی ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ بندہ ان سے زیادہ پیسے بھی دے سکتا ہے، ان سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، ان سے زیادہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، ان سے زیادہ حج اور زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ پریشانیاں جو انہوں نے دیکھی ہیں اور جس پریشانی کے عالم میں انہوں نے دین کو آگے پہنچایا وہ دوبارہ وقت کوئی نہیں آنا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا اکریموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کرنا، میرے صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں نہ دراز کرنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کی عزت نہ کرے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایک عمومی بات فرمائی، میں جو بھی میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ، سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیکم، جس بندے کو دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اسے کہو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ سب عربی زبان کا لفظ ہے اور سب کا مطلب ہوتا ہے انگلی، کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا بھی یہ سب کہلاتا ہے، یعنی میرے صحابہ کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے تذلیل کرنا، ایک ہوتا ہے توہین کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک ہے ان کے کردار کے مطلب بارے میں تم نے انگلی سے اشارہ بھی نہیں کرنا کہ اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا، میں ایسا مت کرنا۔ میرے صحابہ کی کردار کشی نہ کرنا، ان کو اپنی مجلسوں کا برا موضوع سخن نہ بنانا۔ اکریموا اصحابی، اگر کرنا ہے تو میرے صحابہ کی عزتوں کو بیان کرنا، عظمتوں کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا، احترام کو بیان کرنا، ان کے آپس کے جو انسانی معاملات ہیں انہیں زیر بحث نہ لانا۔ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، ایک حدیث میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے روزانہ
کوئی ایک بندہ روزانہ ہی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، میرا صحابی اللہ کی راہ میں 10-15 روپے خرچ کر دے تم اس کی برابری نہیں کر سکتے، تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پہلے کہا کہ سارا کچھ مل جائے گا، نماز مل جائے گی، روزہ مل جائے گا، زکوٰۃ۔ اب میری عمر دیکھیں، اگر میں فرض کرے 10 سال سے نمازی ہوں تو میں نے تو 28 سال نمازیں پڑھ لی ہیں، آپ میں سے جو 60 سال کا بندہ ہے اس نے تو 50 سال نمازیں پڑھ لی ہیں۔ کسی صحابی کو ایک لمحہ زیارت میسر آئی، کسی صحابی کو ایک دن کی زیارت میسر آئی، کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھ لی ہے، کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے 1-2 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ سارا کچھ لے آئیں گے، اللہ کے بندو نبی کریم علیہ السلام کو کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ کو ہر چیز میسر آئے گی، نہیں میسر آئے گا تو نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ میسر نہیں آئے گا۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور پھر صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو قابل عزت ہے، سب سے زیادہ جو قابل احترام ہے، اور سب سے زیادہ جو مقام و مرتبے کے حامل ہے، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم صحابی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے خواب آیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا، ایمان چیک کرنے کے لیے، ایمان کا گراف دیکھنے کے لیے، کس کا ایمان زیادہ ہے کس کا کم ہے۔ میں پوری امت محمدیہ ایک پلڑے میں، اس وقت کہتے ہیں 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے، ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، آج تک کتنے اربوں مسلمان آئے ہوں گے، اور ہم یہ بھی نہیں اندازہ لگا سکتے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے 4 ارب 90 کروڑ لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے بھی ہر بندے کے ساتھ اللہ نے 1,000 بندہ اضافی دے دینا ہے۔ اربوں خربوں تو یہی ہے جو بغیر حساب کے جائیں گے، اور جن کا حساب کتاب ہونا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملین بلین ٹریلین پتہ نہیں کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری امت محمدیہ کو ایک پلڑے میں رکھا کہ ایمان چیک کیا جائے، اور مجھے ایک پلڑے میں رکھا، میرا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ تھا۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ نے ایک اور وزن کیا، اللہ رب العالمین نے ایک پلڑے کے اندر میری پوری امت کا ایمان رکھا، پوری امت کو رکھا۔ ایک پلڑے میں اللہ نے ابو بکر کو رکھا، فرجح بہم، ابو بکر کا ایمان میری ساری امت کے ایمان سے زیادہ ہے، یعنی کہ چھوٹا موٹا ایمان نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اگر ایک پلڑے میں ابوبکر صدیق کو رکھ دیا جائے، پوری امت کو، پوری امت نہیں، فرمایا کرتے تھے بی ایمان اہل الارض، سارے زمین کے لوگوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو، جتنے بھی لوگ انبیاء کے علاوہ ہیں، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی سب کے ایمان سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا کہ جائیں میری طرف سے جا کے حج کروائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعلانات فرمانے تھے۔ عرب کا دستور تھا، اگر کسی نے اعلان کرنا ہوتا تو اپنے رشتہ دار کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا، پھر وہ اعلان ان کے ہاں ذرا معتبر ہوتا تھا۔ اس حج کے اندر مشرکین بھی تھے، اس میں اعلان کرنا تھا کہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ مکہ والوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ کمائی کا ذریعہ کیا تھا کہ جس بندے نے حج اور عمرہ کرنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لباس مکے والوں سے خریدے گا۔ اگر مکے والوں سے لباس نہیں خریدے گا تو برہنہ حج کرے گا۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ بے لباس ہو کر طواف کرتے، مرد یا عورت ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ اعلان کروانا تھا
کہ آج کے بعد کوئی برہنہ ہو کے نہ مکے کا طواف کر سکتا ہے نہ حج عمرہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ کروانا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، مکہ میں داخل نہیں ہوگا، ان کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ تو عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، جا کر کہا جی میں نے اعلان کرنا ہے، اعلان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کروا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بے چین ہوئے کہ پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وجدت علی فی شیء، کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں کہ آپ نے حج کا یہ اعلان، حج کے دوران یہ اعلان مجھ سے نہیں کروایا، کیا مجھ سے خفا ہے، مجھ سے ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لا بکر، تم سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، انت صاحبی فی الغار وعد الحوض، ابو بکر جس طرح تو غار میں میرے ساتھ تھا، حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ لوگوں کو پانی کے جام بھر بھر کے پلائے گا۔ یہ ان کی شان اور مقام ہے۔ میں نے تو عرب کے دستور کے مطابق ایک فیصلہ کیا، ایک سیاسی فیصلہ کیا، یہ تو دنیا کا کام ہے نا، ابو بکر تو حوض کے اندر میرے ساتھ ہوگا، حوض کے پاس میرے ساتھ ہوگا، جس طرح امت محمدیہ کو میں حوض کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا تو بھی اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جنت کے 8 دروازے آواز دے کر کے ہماری طرف سے داخل ہو، ہماری طرف سے داخل ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ میری امت کا وہ بندہ ہے، وہ جب جنت میں جانے لگے گا تو جنت کے دروازوں کے فرشتے، 8 جنتیں ہیں نا، 8 دروازے ہوں گے جنت کے، تو 8 جنتوں کے فرشتے آواز دے کر کہیں گے الینا الینا، ہماری طرف سے داخل ہوں، ہماری طرف سے آئیں۔ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جنت کے دروازے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ جسے یہ عنایت کر دیں کہ جنت کے ایک دروازے سے آواز پڑ جائے، وہ خوش نصیب کتنا عظیم انسان ہوگا جسے جنت کے دروازوں سے، سارے دروازوں سے آواز آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ہوا یا ابا بکر، ابو بکر وہ تو ہے، وہ تیری ہستی ہے، جب تو جنت میں جانے کے لیے جائے گا جنت کے سارے دروازوں تجھے آوازیں دی جائیں گی۔ یہ تو ہے نا جنت کے دروازوں سے آواز دیا جانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری امت کا ایک آدمی، اس کا دل کرے گا میں جنتوں کی سیر کروں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ بندہ جنت کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں جب وہ جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے گا لوگوں کو پتہ چلے گا، سارے جنتی اپنی جنتوں سے باہر نکل آئیں گے، تمام جنتی جنتوں سے باہر آ جائیں گے۔ یقولون لا یبقى فی الجنت اہل دار ولا غرفہ، میں جتنے بھی جنتوں کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، جتنی بھی جنتوں کے بالا خانے ہیں، کمرے ہیں، کھڑکیاں ہیں، لوگ اس کے اوپر چڑھ کر کہیں گے مرحبا مرحبا الینا الینا، آج ہماری جنت کے اندر قدم رنجا فرمائے۔ دیکھیں نا بڑا آدمی جب ہوتا ہے تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے گھر آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری جنت، میری امت کا ایک آدمی جب جنت کو دیکھنے کے لیے نکلے گا سارے جنتی اپنی جنتوں سے باہر آ جائیں گے اس استقبال کے لیے اور کہیں گے خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ہماری جنت میں تشریف لائیں، ہماری جنت میں تشریف لائیں۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمانے لگے ما ترى هذا الرجل في ذلك اليوم، اللہ کے نبی علیہ السلام اس بندے کی تو اس روز کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ہوا یا ابا بکر، ابو بکر وہ تو ہے، وہ تیری ہستی ہے۔ جب تو جنت کو دیکھنے کے لیے نکلے گا تو جتنے جنتی ہوں گے سارے جنتوں سے باہر آ جائیں گے، ہر جنتی کی یہ آرزو ہوگی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جنت میں داخل ہوں۔ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنا ہے، کسی کے مقام کو گرانا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو ہمیشہ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں سے کسی کے احترام کو نہیں گرانا، وہ صحابی ہے، وہ اہل بیت سے ہے، وہ امہات المومنین ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار نہیں بھی ہیں، کسی کی بھی اس طرح فضیلت بیان نہیں کرنی اس کی شان میں تنقیص ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جراثیم پھیل چکے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے انہیں پھیلایا جاتا ہے، خصوصی طور پر جہاں محرم الحرام کے دن آتے ہیں
بدقسمتی یہ ہے اس ملک کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ہم یہاں پر کوئی ذمی ہے، جیسے ہم یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ پہ رہ رہے ہیں جہاں رہنے کا ہمیں خراج اور پیسہ دینا پڑتا ہے. پتہ نہیں ہم کسی ایسے دیش میں آگے ہیں جہاں پر ہمارے اوپر غیروں کا تسلط اور کنٹرول ہے. کسی کی مدح سے منع نہ کیا جائے لیکن کسی کی مذمت نہ کی جائے. ان ایام کے اندر خصوصی طور پر یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. اب میں ایک چھوٹا سا مسئلہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یوں مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی رنجش ہو گئی تھی. اللہ کے بندو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ان کو مسئلے کا نہیں پتا تھا. وہ اپنے والد محترم کی وراثت لینے کے لیے گئی تھی، بالکل گئی تھی، اور کہا تھا مجھے میرے ابا جی کی وراثت دے دی جائے. جب ان کو بتایا گیا کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے وہ فوراً واپس چلی گئی. ان کو بتا دیا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے، کیا صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت بنتی تھی؟ کیا کوئی اور بھی تھا جس کی وراثت بنتی تھی؟ بالکل تھے. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی تھی، ان کا بھی 8واں حصہ بنتا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس بھی تھے، باقی سارا ان کا بنتا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آدھا بنتا تھا، بیٹی ایک ہو تو آدھا حصہ ہوتا اس کا. جب ان لوگوں نے شور شرابہ نہیں کیا، ان لوگوں نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، تو ہمیں اس مسئلے کے اندر الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ٹی وی کے اندر اس طرح آتا ہے. اللہ کے بندو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اسے پرکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک رہنمائی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، ان کی خدمات بتائی کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں کھائیں، برداشت کی، مارے کھائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انصاریوں کا ذکر خیر کیا. میں انصار بھی بڑے اچھے ہیں. تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ انصار بھی بڑے اچھے ہیں، ان کا مزاج بھی بہت اعلیٰ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو قبول کیا ہے، دل سے قبول کیا ہے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو جگہ دی ہے. اور جب سارا کچھ ہو گیا وہ لوگ آ گئے، محبت، پائیداری، استحکام آ گئی. اللہ رب العالمین دونوں گروپوں کا ذکر کرتے ہیں. دونوں گروپوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو مہاجر نہیں ہیں، جو انصار نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوں گے، قیامت تک ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ان کی یہ دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نقل کی ہیں. ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، ولاخواننا الذین، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ جو ہم سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہمارا دل ان کے بارے میں صاف رکھنا. یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا نظریہ کہ زبان اگر چلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ان کی مدح کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی خوبیاں بیان کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی لا علمی کی وجہ سے، کسی کو سن کر، کسی کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا بدگمانی جنم لے لے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ہمارا ان کے بارے میں کوئی نظریہ خراب ہونے لگا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے معمور کر دے. اللہ کے بندو یہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، کوئی دیہاتی سا آدمی تھے. کہنے لگے متی الساعہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیامت کب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک سوال اور کر دیا، اس سے سوال کر دیا ما اعددت لها، تم نے جنت کی تیاری کی ہے، قیامت کی تیاری کی ہے؟
اب دیکھیں یہ تو بہت ہی اچھا سوال کے اندر ہی جواب آ گیا. اگر تو تمہاری قیامت کی تیاری ہے تو ابھی قیامت آ جائے تمہارا فائدہ ہے, اور اگر قیامت کی تیاری نہیں ہے تو پھر 1000 سال کے بعد بھی ہے تو فائدہ کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے, آسان سا سوال, اس کا جواب تھا. اگر ایک طالب علم ہے, اس کی تیاری اچھی ہے, وہ کہتا ہے میرا امتحان ابھی لے لو, ڈیٹ شیٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ طالب علم جو بیچارے نالائق ہوتے ہیں, نکمے ہوتے ہیں, تیاری اچھی نہیں ہوتی, ان کو کہتا ہے یا اللہ پھر کرونا ہی آ جائے, یا اللہ کوئی مصیبت ہی آ جائے, یا اللہ کوئی آفت ہی آ جائے تاکہ امتحان نہ دینا پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے سوال کو دہرا دیا, سوال میں جواب دے دیا, ما اعددت لها, تو نے تیاری قیامت کی کیا ہی کی ہے. وہ بندہ تھوڑا سا ایک دفعہ تو گھبرایا تھوڑا سا, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا, میں زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتا, میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, غریب ہوں, صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں نفلی کرتا, لیکن احب اللہ و رسولہ, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا ہی پیار ہے, مجھے آپ سے اللہ سے بڑا پیار ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت, ٹھیک ہے پھر جنت میں تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا اسی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روز مدینے کے اندر جشن منایا گیا, یوں لگتا تھا جیسے مدینے کے اندر آج عید ہو گئی ہے. لوگوں کی تو عید ہو گئی نا, کہ سارے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے, اور اس حدیث کے ذریعے سے تمام صحابہ کو یہ جنتوں کی بشارتیں مل گئی. جناب انس بن مالک یہ حدیث بیان فرمایا کرتے مجھے اس حدیث سے بڑی امید ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں گے. کیوں؟ احب اللہ و رسولہ و احب ابا بکر و عمر, کہ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے, رسول کریم سے بڑا پیار ہے, مجھے ابو بکر سے بڑا پیار ہے, مجھے عمر سے بڑا پیار ہے. ساتھ دیکھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر و عمر کو اٹیچ کر دیا کہ ان کی محبت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر تمام صحابہ کی محبت پیدا کریں, اور خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں, ان کی خدمات کا تذکرہ کریں, ان کے بارے میں بتائیں انہوں نے کیسے. دیکھیں نا, میں معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی بات بہت احتیاط سے کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بعض احباب ان کی تنقید کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے کہتے ہیں اس کی کیا شان تھی جو نبی کے بستر پہ سویا تھا. واقعتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہو, ان سے نفرت کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہجرت کی رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا تھا, لیکن جب بات موازنے کی جائے, توہین ہمیں پہلو نکالا جائے, اللہ کے بندو ایسی باتیں احتیاط سے سنا کریں. کہنے والے کہہ دیتے ہیں, آپ سن بھی لیتے ہوں گے میڈیا کے ذریعے سے, ویسے سنتے ہوں گے کہ وہ اس کی کیا شان ہے جو نبی کے بستر پہ تھا. واقعتاً اس کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا, کوئی شان اس کی کیا ہی اعلیٰ شان ہے جو نبی کے بستر پر تھا, لیکن اس کی کیا شان ہے جو نبی کے ساتھ غار میں تھا. ایک ہے نبی کا بستر, ایک نبی کا ساتھ ہونا, دونوں میں سے عظمت والا مقام کون سا ہے؟ کہ مقام تو اس کا زیادہ ہے کہ جس کے ساتھ نبی کا بستر نہیں ہے, جس کے ساتھ نبی اکرم السلام بذات خود ہے. اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی میرے دل میں کسی کا خوف نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر تم نے گھبرانا نہیں ہے. کہتے اس کے بعد بڑی بڑی پریشانی ہے, میں کبھی کسی بات میں گھبرایا نہیں. ثانی اثنین, دو, اذ ہما فی الغار, جب وہ غار کے اندر تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب اپنے دوست کو کہہ رہے تھے لا تحزن, گھبرانا نہیں, ان اللہ معنا. اب دیکھیں ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں. میں نے آپ کو ابھی ابتدا میں گزارش کی تھی اور عرض کیا تھا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ابو بکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر دیکھیں, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, مشکل تھی, پریشانی کا وقت تھا, فرعون پیچھے لگا ہے, آگے دریائے نیل ہے, پیچھے فرعونی لشکر ہے. آپ غور کیجئے, الفاظ پہ غور کیجئے.
موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، اصحاب نے کہا، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، ہمیں مروا دیا، پیچھے جو ہے وہ فرعونی لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے جاتے ہیں تو وہ ماریں گے، ان کو تو غصہ ہی بڑا ہوگا، ان کا تو مال و منال سارا لے کے ہم ادھار لے کے ان سے نکل گئے ہیں سارے. فرعون کو غصہ تھا نا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہاں سے جانے کی، فوراً پیچھے سارا لاؤ لشکر لے کے نکلا، آج چھوڑنا نہیں ان کو، اور آگے دریائے نیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جملے پہ غور کریں، کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، کہا تہاڈا کوئی پتہ نہیں، میرے نال اللہ ہے. جملے پہ غور فرمائے، ان معی ربی سیہدین، مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، میرا رب مجھے بچا لے گا. اللہ نے سب کو بچایا الحمدللہ، کوئی نہیں نقصان اٹھایا، فرعون سے سارے بچے. اللہ کے نبی علیہ السلام غار میں تھے، ابوبکر صدیق نے کہا ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمایا تھا اللہ میرے ساتھ، فرمایا اللہ ابوبکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. وہاں پوری امت ایک طرف ہے تو بھروسہ نہیں کر رہے، میرے ساتھ اللہ ہے. یہاں صرف امت کا ایک بندہ ہے، فرماتے ان اللہ معنا، وہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے. اس لیے میری گزارش یہی ہے جو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دیگر تابعین فرمایا کرتے تھے، کانوا یعلمون حب ابا بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے بچوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے محبت کرنا سکھایا کرتے تھے جیسے بچوں کو قرآن زبانی یاد کروایا جاتا ہے، جیسے قرآن کی سورہ زبانی سکھاتے تھے، ان کی محبت سکھاتے تھے. جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا، حب ابو بکر و عمر سنہ، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ میں کہ لا بل فریدہ، بلکہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ابو بکر سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو ان اصحاب نبی کا تعارف کروائیں، اور ان میں سب سے عظیم صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.